میرے آقا حضور فرماتے ہیں سما عریج بنا الی السما، پھر آسمان کی طرف سفر شروع ہو گیا، آسمان کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں سفر کرتے کرتے پہلا آسمان آ گیا، جناب جبرائیل امین نے جا کر دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں جبرائیل امین کو، کہا من ماں کا، اے جبرائیل ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ رب کے محبوب ہے، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں دروازہ کھل گیا، پہلے آسمان پہ داخل ہوا، وہاں پہ جناب آدم نے استقبال فرمایا، جناب آدم سے ملاقات ہوئی، فرشتوں نے بھی استقبال کر فرمایا، فرشتوں سے بھی ملاقات ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے پھر سفر کرتے کرتے دوسرے آسمان پہ پہنچا، دوسرے آسمان پہ جناب عیسیٰ و یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ پہنچا، تیسرے آسمان پہ جناب یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ پہنچا، چوتھے آسمان پہ جناب ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ پہنچا، جناب ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ پہنچا، جناب موسیٰ سے کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ساتویں آسمان پہ پہنچا، ساتویں آسمان پر اللہ کے پیارے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ میرے آقا فرماتے گئے پھر وہاں سے آگے بڑھا، سدرۃ المنتہا پہ جا پہنچا۔ آئے حضور نہ یا ہو سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گیا، تھوڑی دیر رکے آقا حضور، پھر آقا فرماتے جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگا نا، جبرائیل نے اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے کہا جبرائیل آگے چلو، عرض کرتے لو دنوت ان ملت اللہ ترکت، آقا حضور بس، جبرائیل کی بس، جبرائیل یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں ایک انتہا ہو جاتی ہے، یہاں سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ جناب جبرائیل امی بھی پیچھے رک گئے، براق بھی پیچھے رک گیا، نور کی سیڑھی بھی پیچھے رک گئی، سارے فرشتے بھی پیچھے، سارے نبی بھی پیچھے، آقا حضور آگے جا رہے ہیں۔ آقا حضور فرماتے تھوڑا آگے بڑا ہیبت طاری ہو گئی، اچانک آواز آئی ادنو منی حبیبی، ادنو منی حبیبی، او میرے سونے حبیب میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ میرے آقا فرماتے پھر رب کی صفت کے پردے آنا شروع ہو گئے، 70,000 پردے رب کی صفت کے آئے، ہر ایک پردے کو میں کراس کرتا گیا، ہر ایک پردے سے گزرتا گیا۔ آقا فرماتے جس پردے سے گزرتا گیا اس پردے کا رنگ مجھ پہ چڑھتا گیا، صفت کریم کے پردے سے گزرا میں کریم بن گیا، صفت رحیم کے پردے سے گزرا رحیم بن گیا۔ آقا فرماتے جس پردے سے گزرتا گیا ہر پردے کا رب کی ہر صفت کا رنگ میری ذات کے اوپر چڑھتا گیا۔ آقا فرماتے 70,000 پردے کراس کر کے آگے پہنچا، آگے صفت الوہیت کا پردہ آ گیا، میں نے اپنے قدموں کو روک لیا، رب کی طرف سے آواز ہے سونیا اب یہیں پہ رک جا، جتنے صفات کے پردے تھے، صفات کے رنگ تھے، وہ سارے کے سارے میں نے تجھے عطا فرمائے، اب صفت الوہیت کا پردہ رہ گیا، بس یہی تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے کہ میں خدا ہوں تو میرا مصطفیٰ ہے، میں خالق ہوں تو میرا بندہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر فرمائی، اب اپنے بندے کو سیر کروائی، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اللہ نے وہی نازل فرمائی اپنے بندے پر، رب نے بندہ کہا تو یہاں پر رب العالمین نے فرمایا سونے اب رک جا، میں خدا ہوں تو میرا بندہ، یہی فرق ہے، باقی ساری صفات کے رنگ تجھے میں نے عطا کر دیے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ پردہ ہمارے درمیان رہے گا کہ میں خدا ہوں اور تو مصطفیٰ ہے۔ آقا حضور عرش پہ بھی چلے جائیں تو خدا نہیں بنتے، نبی نبی رہتا ہے، خدا خدا رہتا ہے، نبی نبی رہتا ہے، خدا خدا رہتا ہے، خدا کے جلوے طور پہ آ جائیں پھر بھی خدا خدا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے پھر میں رب العالمین کے دربار خاص میں جب پہنچا، قرب خاص کے اندر عرش الہی پہ جب پہنچا، جس کو رب العالمین قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرما کہ میرا محبوب میرے اتنے قریب آ گیا جیسے تیر اور کمان آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں کہ کمان اور تیر کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے، پہلے تو خیر شاید نہ پتہ ہو، لیکن اب ارطغرل ڈرامہ کیسا آ گیا کہ ایک بچے کو بھی پوچھو نا تیر اور کمان میں کتنا فرق ہوتا ہے، وہ بھی بتا دیں گے کہ تیر اور کمان میں فرق کتنا آتا ہے، تیر کتنا دور ہوتا ہے اور کمان کتنی دور ہوتی ہے۔ تو یقیناً رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں اور میرا محبوب اتنے قریب ہو گئے نا کہ جیسے تیر اور کمان ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں فرما او ادنا، یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے رب نے فرما کہ تیر اور کمان کی مثال سمجھ لو، اس طرح رب اور اس کا محبوب قریب ہو گئے، لیکن او ادنا صرف اتنا ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اب اس سے زیادہ کتنے قریب ہوئے یا رب جانتا ہے یا رب کا سونا محبوب جانتا ہے۔ جب آقا حضور رب العالمین کے قرب خاص کے اندر پہنچ گئے، سارے فاصلے ختم ہو گئے، ساری رکاوٹیں، سارے حجابات
ختم ہو گئے۔ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں جب پہنچے آقا حضور رب نے فرما سونیا کیا لے کے آیا ہے؟ اب یہ محبت کی باتیں، فرما محبوبہ کیا لے کے آیا ہے؟ عرض کرتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا رب ذوالجلال تو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، ساری کائنات تیری، سارے خزانے تیرے خزانوں میں کسی شے کی کمی نہیں۔ یا اللہ میرے پاس اور تو کوئی بھی تحفہ نہیں تھا، بس کولی مالی اور بدنی باتوں کا تحفہ تیرے دربار کے اندر لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے یہ تحفہ پیش کیا، رب نے فرما سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پہ سلام بھی ہو، تجھ پہ اللہ کی رحمت بھی ہو اور تجھ پہ اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوں، تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اور رحمتیں ہوں۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرما سلام علینا، ہم پہ بھی سلام ہو، اکیلے مجھ پہ نہیں، فرما السلام علینا، ہم پہ سلام ہو، وعلی عباد اللہ صالحین، اور جو میری امت کے نیک بندے ہیں نا ان کے اوپر بھی سلام ہو۔ پھر راز و نیاز کی باتیں شروع، رب العالمین جل شانہ نے اپنے محبوب سے فرما بما اکرمک یا محمد، او میرے محبوب محمد بتا میں تیری کس انداز سے عزت کروں، کیسا تجھے پروٹوکول دوں، کس انداز سے تجھے عزت عطا فرماؤں۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے اندر بڑے بڑے میزبان بھی ہیں، بڑے بڑے مہمان بھی ہیں۔ جب بھی مہمان کسی کے یہاں جاتا ہے تو میزبان کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ بتا میں تیری کیسے خدمت کروں، کیسے تیرا تجھے پروٹوکول دوں، کیسے تیری عزت کروں، کیسے تیرا خیال رکھوں۔ کوئی میزبان بھی پوچھتا نہیں ہے، ہر ایک اپنی سوچ اپنی گنجائش کے مطابق اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے، ہر لحاظ سے اتنا خیال رکھتا ہے کہیں میرا مہمان مجھ سے ناراض ہو کے نہ چلا جائے، ہر لحاظ سے خوش کر کے بھیجتا ہے۔ لیکن قربان جائیں یہ آج مہمان کیسا گیا ہے کہ میزبان خود پوچھ رہا ہے او میرے دربار میں آنے والے مہمان ذرا تو بتا میں تیری کس انداز میں عزت کروں، کس انداز میں تجھے پروٹوکول دوں۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، مچل جاؤ گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رب العالمین نے فرما سونے بول سلنی حبیبی، او میرے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، آج جو بھی مانگے گا تجھے ضرور عطا فرماؤں گا۔ اگر مانگی ہے میرے آقا حضور نے تو صرف اور صرف ایک چیز مانگی ہے۔ میرے آقا عرض کرتے ہیں رب العالمین ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ اور کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف اپنی امت کی بخشش مانگتا ہوں۔